السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے حضرت، خیریت سے ہیں؟ بات یہ تھا، پیغام بڑھیا لوگوں نے سنا، کافی اچھا، ماشاء اللہ ماشاء 200 اللہ۔ کے اوپر لوگوں نے سن چکے۔ اچھا اچھا، ماشاء ایک اللہ۔ پیغام اور عطا فرما دیں 20 منٹ کا، تاکہ عوام کو اندر اعتدال پیدا ہو جائے بس۔ اچھا جیسے کہ آپ میں تو تو ماشاءاللہ ماہر ہیں، اور نہیں، ناگپور میں دونوں طبقے رہتے ہی ہیں۔ اچھا جی 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 پہلے جی، ناگپور میں 5% دیوبند والے تھے، ہاں 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 آج سے 40 سال پہلے، اب شاید 30 ہو گئے لگ بھگ۔ ہاں، 30 سے قریب قریب۔ کتنی تیزی میں یہاں تعداد بڑھ گئی۔ یہاں یہاں 5 مدرسے بڑے بڑے ہیں نا، ارے دارالاقامہ والے۔ 5! جی جی، 5 مدرسے، تو ان کے 2 ہی رہ گئے، ایک امجدیہ اور ایک اور 2-3 ہی ان کے ہیں بس۔ امجدیہ اور جامعہ عربیہ۔ اور کوئی خاص نہیں، اس میں بچے 100-200 رہتے ہیں، ان کے زیادہ بچے کہاں ہاں رہتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ اچھا، آپ والے میں کتنے رہتے ہیں؟ یہ 5 جو چل رہے ہیں اس میں؟ اس میں کسی میں 200 ہیں، کسی میں 250 ہیں۔ ارے ہاں، ان کے یہاں تو ہاں 100-150 تک ہی رہتی ہے تعداد، 100-150۔ ہاں، اور کسی میں جو چھوٹے مدرسے ہیں اس میں 100 ہیں۔ اچھا 100 ہیں اس میں۔ ہاں جی جی جی۔ اچھا، ایک مسجد اور بھی تو ابھی مل گئی تھی ان لوگوں کو، وہ جو ان لوگوں سے چھڑا لی گئی تھی رضوی حضرات سے۔ کوئی بڑی نہیں، مسجد تھی، کوئی بڑی مسجد تھی، جامع مسجد تھی کہیں پر مومن وہ پورہ میں۔ جامع مسجد تو شروع سے اپنے لوگوں ہی کے قبضے میں ہے۔ اچھا، بیچ میں وہ کوشش کیے تھے آج سے 8-10 سال پہلے ہاں 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 ہاں۔ کہ وہ جامع مسجد مومن پورہ پر قبضہ کر لیں، اچھا اچھا اچھا، 8-10 کیونکہ سال سے۔ یہاں ایک مصطفیٰ بابا تھے ہاں ہاں جو ہاں پاگل قسم کے تھے، گندے سندے میلے کچیلے رہتے تھے، ہاں ہاں ہاں۔ تو وہ ان لوگوں کو جو ہے ولی سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو ردی والے جو بابا تو نہیں؟ ہاں، ردی والے بابا، ردی والے وہ بابا تو مست ان تھے کو یار کہ نہیں تھے؟ ہیں؟ مست مجذوب نہیں تھے کیا وہ؟ نہیں نہیں، ویسے جو ہے بہت سے ولی اللہ یہاں تشریف لائے، ہاں ہاں، لیکن کبھی کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ اچھا اچھا، ہاں، ان کے جو آنے جانے والے تھے وہ پورے طور سے متوجہ رہتے تھے۔ ان کی طرف ردی والے ہاں بابا سے۔ ہاں، ردی والے بابا کے۔ اچھا باقی اچھا علماء دیوبند اور دیگر علماء بڑے ہاں، بڑے اہل اللہ یہاں تشریف لاتے ہیں، مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، اچھا 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 اور ہم اچھا۔ اور ابھی جو ہے حضرت مولانا عبد القوی صاحب، اور اسی قدیر صاحب طریقے سے جو ہے ہاں 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 مولانا احمد اللہ صاحب ہاں نقشبندی غوری، ہاں ہاں ابھی ہاں، مفتی راشد صاحب تشریف لانے والے ہیں دارالعلوم دیوبند سے۔ تو اچھا بڑے بڑے اچھا اکابرین کبھی وہ جو اس سے پہلے بھی آئے، ہاں۔ لیکن کبھی انہوں نے ان اہل اللہ میں سے کسی نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کی کہ بھئی وہ مجذوب اچھا، ہیں یا کیا ہے کیا۔ مطلب کہ انہوں نے مطلب روشن نہیں ہوا کہ مست ہے مجذوب ہے کچھ، ہاں ہاں ہاں، تو کاملین میں نہیں ہوں گے مست مجذوب۔ جی، مست مجذوب ہیں۔ ہاں، جیسے بہت سے مست مجذوب ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک ہاں نہیں۔ ہاں ہاں، تو یہ معاملہ تھا وہاں پر، ان کی طرف ان لوگوں جی کی جی۔ توجہ دلائی تھی۔ تو ان کو جامع مسجد کے بازو میں محمد علی سرائے ہے، ہاں ہاں ہاں، جس کا احاطہ جامع مسجد کے دیوار سے بالکل متصل ہے۔ جی جی جی۔ تو یہ لوگ جب ان کا انتقال ہوا تو وہاں جبریہ دفن کرنا چاہ رہے تھے، دفن کر بھی دیے تھے راتوں رات۔ اچھا ہاں، لیکن پھر یہاں سے سول کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا، سول کورٹ سے جو ہے ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، وہاں سے لاش نکالی جاوے، اچھا وہ کسی لاش کے دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اچھا 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 چنانچہ یہ لوگ راتوں رات یہاں سے نکالے ان کو سڑی گلی حالت میں، اچھا اچھا اور لے جا کر کے وہاں دفن کیے، اچھا دوسری جگہ تاج آباد میں دفن کیے۔ تاج آباد میں دفن کیا گیا۔ ہاں، تو حضرت تاج الدین کی جو درگاہ ہے، ہاں وہاں کے لوگوں نے ہاں، حضرت بابا تاج الدین۔ ہاں، آواز تھوڑی کٹ گئی آپ کی کیے ہوتے تو ہے۔ یہاں پھر رات دن وہ دھوم تماشا کیے رہتے۔ اور وہ قوالی عرس وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، جس کی وجہ سے جامع مسجد میں ابھی جو نماز وغیرہ ہو رہی ہے ہاں، یہ اس نہیں میں ہوتا۔ عموماً ڈسٹرب رہتا، ان کا ویسے حضرت چیخنا بابا چلانا۔ تاج الدین رحمت اللہ علیہ تو بڑے درجے کے ولی ہیں۔ جی جی، حضرت بابا تاج الدین کی تو ہسٹری ہے پوری۔ یہ بھی، یہ تو خیر وہ جج تھے، سنا جج تھے کیا معلوم، ایسا سنا تھا۔ جج نہیں تھے وہ، اس میں تھے، کیا نام، فوج میں، فوج میں تھے، ان کا تو معاملہ بہت اونچا فوج میں ہے۔ تھے، ہاں، مدراس کی جو بیٹالین تھی اس میں یہ تھے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ۔ جی تو یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، یہ فاروق ناگپوری کو تو جانتے ہو آپ، جو لیپ ٹاپ والے بابا ہیں؟ ہاں، جانتا ہوں میں، کبھی کبھی ان کی تو یہ کوئی کون کلپ سی وغیرہ سن برادری کے ہیں، کس برادری کے لیتے۔ ہیں یہ؟ شیخ ہیں یا کچھ اور ہیں؟
نہیں، خان خان لکھتے ہیں نا اپنے کو. فاروق خان تو یہ عالم تو ہے نہیں، نہ قاری ہے نہ حافظ ہے. وہ اپنے آپ کو تو ازہر ہی بتاتے ہیں شاید. نہیں عالم بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، وہ تو مزے لوٹتا ہے بریلوی لوگوں کے. ایسا لگتا ہے بریلوی لوگوں میں گھس کے بریلوی لوگوں کے مزے لوٹ رہا ہو. اچھا. بریلوی لوگوں کی کمی بھی بتاتا ہے، ہاں لیکن وہ کیا کرے کہ اب پیسہ کمانا ہے اسے بریلویوں میں ہی. جی 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 جی. وہ مجبور ہو کے جھوٹی جھوٹی خبریں اڑا دیتا ہے، کچھ سے کچھ بتاتا ہے. فاروق خان ہاں ہاں. ایک اچھا. بار بتا رہا تھا اندور میں کہ دیکھو ہاں مسجد نبوی کا امام ہے ہاں اور اس کے پاس موبائل آیا کہیں سے. ہاں. اب دیکھو کہ یہ بات کر رہا ہے نماز کی حالت میں اور صف توڑ کے کہیں جا بھی رہا ہے وہ امام، یہ بتا رہا تھا. ارے تو میں کہ یار ایسا تو انڈیا میں آج تک کسی گاؤں میں نہیں ہوا، تو مسجد نبوی کا امام کیسے بات کر لے گا نماز کی حالت. کیسے بات کر لے گا نماز میں. ایک سوچنے والی بات، جب انڈیا میں آج تک کوئی مسجد میں آج تک ایسا نہیں ہوا. ہاں ہاں یہاں تک کہ قادیانی شیعہ تک نے بات نہیں کی آج تک موبائل پہ. ہاں ہاں. وہ مسجد نبوی کا امام کیسے نماز توڑ کے بات کیسے کر بات لے گا کرے گا. صاحب. تو یہ نماز توڑتا بتا رہا، موبائل نکالتا بتا رہا ہے اس میں سے. یعنی وہ یہ اصلی میں چالاک بہت ہے، تو یہ بنا لیتا ہوا ایڈٹ بنا کر کے. لیتے ہوں گے. ہاں وہ ابھی جو ہے کیا کیا سیٹنگ، کیسی کیسی سیٹنگ آ گئی ہے موبائل وغیرہ میں. لیکن اب پبلک ایسا لگ رہا ہے کچھ جاگ رہی ہے ان لوگوں سے بہت زیادہ. وہ تھوڑا علماء دیوبند میں ہے کہ اگر کچھ ذرا یہ اعتدال اختیار کر لے نا، جیسے ناز شریف کے وہ انعامی مقابلے ہونے لگے، ہاں تو اس سے فرق پڑ جائے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. ناز شریف کے مقابلے میں ان کو بھی شامل کیا جائے اور دیوبند والے بھی آئیں، سب لوگ آئیں. جو بچوں کے مقابلے ہوں تو اس سے بڑا فرق پڑ جائے گا. اور کچھ جو خاصان خدا کے جو مدار ہیں، جو اصلی اولیاء کے مدار ہیں، وہاں پر علماء دیوبند کا آنا جانا ضرور رہنا چاہیے. اچھا. کیا فاتحہ پڑھنے جائیں، لیکن آنے جانے سے ایک فرق پڑے گا، یہ لوگ یہ نہ کہیں گے کہ یہ لوگ آتے نہیں ہیں. کیونکہ آپ بھی جانتے ہو کہ علماء دیوبند نے ایک طرف بالکل دوری بنا لی ہے ایک دم. اس سے بھی بڑی وہ فرق پڑا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں یہ بالکل صحیح ہے، لوگ تو آتے ہی نہیں. اب کل کو مان لو آپ آؤ گے تو کل کو لوگ بھی تو بات مانیں گے دیکھ کے کہ یار یہ بھی آ رہے ہیں. وہ دور سے تو بات مانے گا نہیں آدمی. اب ہمیں معلوم ہے کہ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی صاحب بھی اجمیر شریف گئے تھے، حضرت قاری طیب صاحب بھی اجمیر شریف گئے تھے، اور حضرت شیخ العزیز زکریا صاحب پنجاب میں وہاں جاتے تھے ان کے امام ربانی اب بزرگوں کے مزارات پر جا کر کے فاتحہ خوانی میں کیا حرج ہے. ہاں لیکن اس سے کیا مثال ہے، ثواب کرنے، فاتحہ خوانی کرنے میں دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی جو پیڑھی ہے ندوہ دیوبند کی فارغین، یہ بالکل ہی نہیں جا رہا ہے. عام طور سے نہیں جا رہا ہے، اکا دکا کوئی جاتے ہیں ورنہ عام طور سے نہیں جا رہے. اس سے بدگمانیاں اور بڑھ رہی ہیں کہ یار یہ واقعی میں جو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بالکل خلاف ہیں. ارے بھائی فاتحہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں، فاتحہ پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، جاؤ بس ختم. تو کل کو جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ لوگ بات مانیں گے کہ یار یہ بھی آ رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں بہکاتے تھے، یہ نہیں آتے، یہ بھی تو آتے ہیں. بھائی وہاں کو سجدہ کرنے کو تو خود اعلیٰ حضرت نے بھی حرام لکھا ہے، اور انہوں نے طواف کو بھی حرام لکھا ہے، چھونے کو بھی منع لکھا ہے. تو پھر اس میں کون سی پریشانی جانے آنے میں؟ کوئی زبردستی کوئی سجدہ کروائے گا نہیں، نہ کوئی طواف کروائے گا. آدمی آئے جائے فاتحہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے. وسیلے کے تو دیوبند والے بھی قائل ہیں، نیک اعمال کا وسیلہ. نیک اعمال کا وسیلہ تو علماء دیوبند نے بھی جائز لکھا ہے. کیونکہ یہ بریلوی وسیلے کا مطلب یہ نکالتا ہے کہ ڈائریکٹ مانگو ان سے. ہاں وسیلے جیسے یہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا سر. ہاں نہیں، یہ ان کا مطلب فاروق ناگپوری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اظہری میاں سے یا مفتی غلام محمد ناگپوری سے جا کے کہو کہ ہمیں اولاد دے دو تو یہ اولاد دے دیں گے. مفتی غلام محمد ناگپوری. اب مفتی غلام محمد ناگپوری کیسے صاحب اولاد دے دیں گے؟ یا اظہری میاں کیسے اولاد دے دیں گے؟ ان کے تو خود ایک ہی لڑکی تھی، 5 لڑکیاں تھیں، ایک لڑکا 5 لڑکیاں تھیں. تو صاحب یہ کیسے اولاد دے دیں گے؟ انہوں نے وسیلے کا مطلب یہ لگا رکھا ہے. دعا کر سکتے ہیں، وہ دعا کر سکتے ہیں. دعا کے بارے میں بھی علماء حنفی میں اختلاف ہے. 2 گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ دعا کا کہہ سکتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ اب نہیں کہہ سکتے، اب دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن پھر بھی دعا کا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تو اختلاف ہے بس خالی. لیکن ہاں یہ لوگ جو ہے ڈائریکٹ مانگنا، اس سے عوام بڑی گمراہ ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ دلیل کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو. تو فاروق ناگپوری اور احسان، یہ حافظ طاہر ایک مراد آباد میں ہے گا، یہ کیا سمجھاتے ہیں اس طرح کے لوگ کہ صاحب دیکھو نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگو، نماز سے صبر سے تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں.
تو میں نے کہا کہ اگر ناگپور میں کوئی ایسی دلیل دے یا ادے پور میں نے کہا تھا کہ کہیں بھی ایسی دلیل دے ادے پور یا ناگپور کہیں بھی اندور اجین تو ایک دو چار آدمی کھڑے ہو جائیں ہمت کر کے, کوئی لڑائی اس میں جھگڑے کی بات نہیں ہے, کوئی مار ڈالے گا. صاحب امام صاحب عالم صاحب 1 منٹ چاہتے ہیں کہ کیا بات کہ اللہ نے کہا ہے نا صاحب نماز سے مدد مانگو صبر سے مانگو, آپ کہہ رہا ہو کہ ہاں بے شک, تو ولیوں سے ہی مانگ کہ ہاں بے شک. تو صاحب اللہ نے کہا ہے تو جتنے بیٹھے ہیں سامعین حضرات یہ ناگپور میں اندور میں اجین میں ادے پور میں, ان سے آپ یہ کہہ دو روزانہ صبح یا نماز المدد صبح پڑھا کرو یا صبر المدد صبح پڑھا کرو. کہ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ ارے حضرت ابھی آپ نے دیکھو صاحب سب لوگ سنو, ابھی انہوں نے کہا نا کہ اللہ نے کہا کہ نماز سے مدد مانگو, ہاں بے شک کہا ہے, تو پھر اور کیسے مانگیں گے صاحب مدد؟ تو ارے نہیں ایسے تھوڑی مانگی جائے. ارے ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو صبر سے مانگو, اور ابھی آپ مقرر ہو اللہ کے فرمان سے, آپ ہی مقرر. ارے نہیں کس نے بتا دیا تمہیں مطلب؟ ارے حضرت آپ ہی خود بتا رہا ہو کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو, تو ایسی تو مانگیں گے نا یا نماز المدد یا نماز المدد صبر ارے المدد. یہ مطلب تھوڑی نا, پھر کیا مطلب ہے؟ کیوں گھما رہا ہو, کیوں بیوقوف بنا رہا پبلک کو, گمراہ کیوں کر رہا ہو, کیا مطلب ہے؟ آپ ہی بتاؤ کیا مطلب ہے, سب کے سامنے بتاؤ کیا مطلب ہے. اب ہم آپ سے پوچھیں نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے تو کہے گا اللہ کے لیے. پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ آیت کا مطلب ہے کہ نمازیں قائم کرو صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو نمازوں کے ذریعے سے صبر, یہ مطلب ہے. ہاں نماز پڑھ کر کے نماز ادا کر کے ہاں ہاں اور مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کر کے گناہوں سے بچ کر کے نیکیوں پر جم کر کے اللہ سے مدد چاہو. اچھا ان کا یہ انٹرنیشنل مولوی یہ دلیل دے رہا ہے, تو پبلک یوں تو گمراہ ہو رہی ہے کہ ہمارا اتنا بڑا عالم ایسا کہہ رہا ہے. وہ پبلک کو گمراہ کر دیتا ہے قرآن کی آیت کا الٹا سیدھا مطلب بتا کے. اچھا صدر الفاضل کا آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کنز الایمان میں, ان کی تفسیر ایسی آیت کے بارے میں. اچھا کنز الایمان میں آپ دیکھ لینا تو اس میں لکھا ہے کہ استعانت سے مراد نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. وہ کہا ہے کہ لکھا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہو جاتے. یہ صدر الفاضل جنہوں نے ترجمہ کے بعد تفسیر لکھی ہے کنز الایمان میں, انہوں نے یہ تفسیر کر رہا ہے اور یہ الٹا مطلب بتا رہے ہیں. تو یہ مطلب تفسیر بھی نہیں دیکھتے اپنے عالم کی کہ ہمارے عالم نے کیا مطلب ہے. اپنے علماء کے لکھے ہوئے کی طرف دھیان نہیں ہوتا. اب وہ تفسیر علم نشہ ایک اگر آپ منگوا لیں گے نا, یہ علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ حضرت فاضل بریلوی کے والد ہیں علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ. اب 2 جلدوں میں آ رہی ہے اور چھپی بھی وہیں سے بریلی سے امام احمد رضا اکیڈمی سے. اچھا تو اس میں حضرت نے لکھا ہے وہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام نمک ہانڈی کے واسطے بھی مجھے سے مانگو. جی جی اللہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا کہ نمک ہانڈی کے واسطے مجھ سے مانگو. اور قرآن میں اللہ صاف صاف کہہ رہا مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ فرما رہا علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدا, کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں. اس کے باوجود یہی ماننا کہ کافی نہیں ہے, اس کا مطلب یہی ہوا یہی ماننا کافی نہیں. اللہ کہہ رہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں. جو اتنا قریب ہے اس سے نہیں مانگ رہے, دور والوں سے مانگ رہے ہیں. اچھا ایک اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جنگل میں جا رہا ہو رستہ بھٹک جاؤ تو یوں کہو اعینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. میں کیا صحیح ہے تو حدیث ہے, مگر میں نے یہ کب کے لیے ہے جب جنگل میں رستہ اگر آپ بھول جاؤ, جب کے لیے. اگر جنگل میں رستہ بھول نہیں رہا سیدھے سیدھے چل رہا ہو تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یا عباد اللہ کے مدد. تو حضور نے صاف فرمایا کہ جب جنگل میں رستہ بھٹک جاؤ بھول جاؤ تو اس وقت یوں کہو اعینونی یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو رجال الغیب جو ہماری طرح ایک مخلوق ہے وہ اللہ کے حکم سے آ کر آپ کو رستہ بتا جائیں گے. تو یہ وہ والی حدیث یہاں لا کے فٹ کرتے ہیں ولیوں کے اوپر. اچھا کہتے ہیں دیکھو وہاں بھی تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے حضور نے فرمایا. تو حضور نے کب فرمایا؟ جب جنگل میں رستہ بھٹک رہا ہو, جب کے لیے. جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ. ہاں تو اب یہاں تو شہر میں تم ولیوں سے مدد مانگنے پر یہ بات فٹ کر رہا ہو. اب ایسی وہ آیت قرآن میں فإن اللہ مولاہ جبریل و صالح المؤمنین, وہ احسان الہی ہے کہ احسان سری لنکا کا کہتا دیکھو قرآن میں آیا کہ میں بھی مددگار ہوں, جبریل علیہ السلام بھی اور نیک لوگ بھی. تو یہ کہتے ہیں دیوبندی کے ولیوں سے مدد نہیں مانگ سکتے. اللہ خود کہہ رہا کہ میں بھی مددگار ہوں, جبریل السلام بھی. تو میں ہاں مومن میں کہ جب یہ آیت پڑھے کہیں بھی پڑھے اندور میں اجین میں سورت میں بھروچ میں رتلام میں کوٹا میں بوندی میں, تو بس آدمی میں کہہ رہا ہوں ہمت کر کے کھڑا ہو جائے کہ حضرت ہم سمجھنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام بھی تو اللہ کے رسول سے سمجھتے تھے, صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے تھے یہ مولوی کیا ہے. تو پوچھ لیں مولوی صاحب ذرا 1 منٹ کے کیا مطلب کہ آپ نے کہا قرآن میں آیا کہ اللہ بھی مددگار جب اسلام بھی اور نیک لوگ بھی, کہ ہاں بے شک قرآن کی آیت ہے فإن اللہ. تو ایسا جتنے لوگ بیٹھے ہیں جب قرآن میں آیا اللہ بھی مددگار جب اسلام بھی,
تو یا جبریل علیہ السلام المدد آپ روزانہ بتا دیے عورتیں بھی پڑھا کریں صبح شام اور مرد بھی پڑھا کریں. ارے یہ کیا مطلب؟ ارے اللہ نے کہا ہے اور آپ ہی نہیں مان رہے قرآن کو ہمیں بتا رہا. ابھی تو ہمیں آپ دلیل دے رہے تھے آپ. ارے یہ کس نے تمہیں سمجھا دیا یار؟ کہیں اطہر حسین قاضی نے نہیں سمجھا دیا سمجھ بھائی؟ ارے نہیں اس کی بات چھوڑو اطہر حسین قاضی. پہلے یہ بتاؤ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں مددگار جبریل السلام، ابھی آپ یہی تو ہمیں بتا رہے تھے کہ ہاں تو اب یا جبریل علیہ السلام اور مدد کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے گھبراہٹ میں یہ بھی کہتے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. یہ تو نے میرے کہنے پہ کہا آج تک کہلوایا کیوں نہیں تم نے؟ جب 1400 سال سے قرآن 1400 سال پہلے نازل ہو گیا اور یہ آیت موجود ہے تو تم نے آج بتا دو دنیا کی کسی بھی کتاب میں کسی بھی عالم نے لکھا ہو، شیعوں میں قادیانیوں میں سے یا جبریل المدد کسی بھی طبقے کے عالم نے لکھا ہو تو پھر پبلک کی بھی آنکھیں کھلیں گی یار واقعی میں انہوں نے صحیح بات پکڑی. پھر اس کو داد و تحصیل سے نوازیں گے جس نے سوال کیا ہوگا کہ یار تیرے دماغ میں کہاں سے بات آ گئی. کیا میں نے اطہر حسین قاضی کی آڈیو سنی تھی تو اس نے بات تو صحیح کی، میں نے سوچا اسی پہ یہی سوال کر دیتے ہیں یار واقعی میں آنکھیں کھولتی یار یہ تو ہمیں گمراہ کرنا ہے. بتاؤ جبریل علیہ السلام کے بارے میں آئے تھے لیکن یہ حضور کے زمانے میں جبریل صاحب تشریف لاتے تھے، شان نزول بھی نہیں دیکھتے کہ اس زمانے کے حساب سے اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی مددگار ہوں جبریل صاحب بھی. یعنی اللہ کے رسول کے پاس ہی جبریل صاحب تشریف لاتے تھے. تو میں کہ اب تو سال میں ایک بار آتے ہیں جو قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ بھی اللہ نے جہاں تک ان کو حکم دیا وہاں تک تشریف لاتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اب ایسے کوئی یا جبریل علیہ السلام المدد مانگے گا ایسے تھوڑی تشریف لائیں گے؟ نہیں. اچھا پھر یہ ولیوں سے مدد مانگنے کو تو اتنا زور دیتے ہیں لیکن کبھی یا عیسیٰ علیہ السلام المدد کا ذکر ہی نہیں کرتے لوگ. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سب کا عقیدہ دیوبندی بریلویوں کا کہ چوتھے آسمان ہے، چوتھے ہم زندہ ہیں بھی. وہ تو سب کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ولیوں کے بارے میں بہت سی جگہ ایسا کہ بہت سی فرضی بھی مزار بنا دیے ہیں، بہت سی جگہ ہے بھی نہیں بھی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو زیادہ عقیدہ ہے لوگوں کا ہے. تو پھر یا عیسیٰ علیہ السلام المدد کیوں نہیں کہلواتے؟ جب بھائی مدد کو ولی آ سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اچھا کبھی آدم علیہ السلام المدد نہیں کہلواتے، کبھی یا موسیٰ علیہ السلام المدد نہیں کہلواتے، کبھی یا ابو بکر المدد نہیں کہلواتے، کبھی یا عمر. کسی پیغمبر سے نہیں، ہاں کسی پیغمبر یا خلفائے راشدین نہیں پبلک صحابہ کرام، ہاں نہ صحابہ کرام سے. اس کا مطلب صحابہ کرام کو کم پاور والا مانتے ہیں، ولیوں کو زیادہ ماننا ہے. لیکن جس دن پبلک کی آنکھیں کھلیں گی سن کے کہ یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے اطہر حسین قاضی کی، یار یہ بات تو صحیح ہے کہ یار یہ ابو بکر المدد کیوں نہیں کہلواتے؟ سب سے بڑے تو حضرت ابو بکر ہیں. اور کبھی آدم علیہ السلام المدد کیوں نہیں کہا؟ سب کے باپ تو آدم علیہ السلام ہے. پھر میں اس میں ایک نقطہ نکالتا ہوں کہ میں یہ بتاؤ کہ یا غوث المدد، غوث پاک حضرت غوث پاک 5ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں. تو غوث پاک سے پہلے لوگ کس سے مدد مانگتے تھے؟ جو زمانہ 400 سال تک کا خالی رہا اس زمانے کے لوگ کس سے مدد مانگتے تھے؟ کس سے مدد مانگتے تھے؟ سب اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے. تابعین کس سے مانگتے؟ سب اللہ ہی سے مانگتے تھے. تو میں نے کہا اچھا بتا عورت پردے والی ہوتی ہے تو کیا عورت جوان لڑکی یا غوث المدد کہے گی تو کیا حضرت غوث پاک اس کے پاس بھی مدد کو تشریف لائیں گے؟ تو ایک کیا کہہ رہا کہ ہاں اب پردہ نہیں رہتا، دنیا سے جانے کے بعد پردہ نہیں رہتا، آ سکتے ہیں. یعنی وہ تو سوچتے نا اب بچنے کے لیے کچھ تو جواب دو. اچھا پھر جب عورت غوث پاک سے مدد مانگ سکتی ہے تو پھر مرد بھی عورتوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ یا عائشہ صدیقہ المدد بھی کہہ سکتے ہیں، یا سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام المدد بھی کہہ سکتے ہیں مرد بھی؟ ہاں تو کیا وہ مردوں کے سامنے آئیں گی؟ ہاں بتائیے آپ یہ کیسے لوگوں نے ایسے شگوفے چھوڑ رکھے ہیں کہ قوم گمراہ ہو چکی اور اللہ کو اللہ کی یعنی وحدانیت کو ان لوگوں نے بہت حد تک ختم کر دیا ہے. یہاں تک مسئلہ بتاتے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا اوپر والا جانے تو کیا کہتے ہیں اوپر والا کہنا کفر ہے کہ اللہ کی جگہ کو تم نے مقرر کر دیا. ارے بھائی ایسی کس کی نیت ہوتی ہے؟ کوئی کی نیت نہیں ہوتی کہ اللہ کو ایسا اللہ کے لیے کوئی جگہ مقرر کر رہا ہو. تو خالی عظمت کے حساب سے کہتا ہے کہ اوپر والا جانے. وہ قرآن میں بھی جو ہے الرحمن علی العرش ہے، ہاں الرحمن علی العرش استوى، ہاں رحمان عرش پر مستوی ہے. امنتم من فی السماء، ہاں امنتم من فی السماء. اور ثم استوى علی العرش وہ آیت بھی ہے. ایک اور یخافون ربهم من فوقهم. اور پھر میں نے کہ اچھا بتا جب معراج والا واقعہ آپ لوگ سناتے ہو پھر ایک طرف کہتے اوپر والا نہ کہو تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد اقصی کہاں ہے؟ پھر معراج کس جگہ ہوئی ہے؟ یہی تو کہو معراج اوپر ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر ہی تو لے گیا
اوپر ہی تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تو پھر جب بھی تو اوپر کا تم تذکرہ کرتے ہو معراج میں. تو انہوں نے کیا کرا بریلوی حضرات نے، اللہ کو اوپر سے بھی غائب کر دیا ہے اور نیچے سے بھی غائب کر دیا ہے. نیچے سے یہ کہ اگر کسی نے کہہ دیا ناگپور میں کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، تو ایک دم بریلوی فاروق ناگپوری ہے یا مفتی شہزاد اندوری ہے یا یہ ادریس ساجی دیڑا والا ہے، یہ طاہر ہے مراد آباد، یہ فتویٰ لگا دیں گے ارے ایسا کہنا تو کفر ہے. کہ کیسے کفر ہے؟ کہ نہیں، حاضر کے معنی ہوتے ہیں جسم کے ساتھ حاضر ہونا، اور ناظر کے معنی جسمانی نظر رکھنا. تو اللہ کو حاضر ناظر کہنا کفر ہے. تو پتہ چلا اللہ کو اوپر سے بھی غائب کر دیا اور نیچے سے بھی غائب کر دیا. اور ہاں یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں کہہ سکتے. تو بھائی اللہ کو اس معنی میں کون کہتا ہے حاضر ناظر کہ اللہ کا جسم مان کے کوئی کہہ رہا ہو؟ ہاں جسم مان کر کے کہہ رہا ہو یہاں. ایسے تو پھر بولنا بھی پھر آدمی بات ہی نہیں کر سکتا. پھر تو قرآن کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتا اس طرح سے کہ صاحب مالک یوم الدین کا ترجمہ ایسے کیوں کیا کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ تو ہر وقت کا مالک ہے صاحب، اللہ تو شروع سے ہی مالک ہے. ایسا ترجمہ کیوں کر دیا اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ پھر تو ترجمہ بھی نہ کرے صاحب آدمی. تو انہوں نے کیا ہے اللہ کو اوپر سے بھی غائب کیا اور نیچے سے بھی غائب کیا، اور اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ رکھوایا کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. میں کیا بتاؤ، جب اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تم اپنے باپ کے سامنے حقہ نہیں پی سکتے، سگریٹ نہیں پی سکتے. اگر تمہارا پیر آ گیا تو تم سگریٹ پی رہے ہو تو ایک دم دھواں ختم کرنے کی کوشش کرو، یار بدبو نہ چلی جائے، میرا پیر آ گیا، میرا باپ آ گیا، میرا بڑا بھائی آ گیا، کہیں میرا بڑا بھائی دھواں نہ دیکھ لے، تو اتنا ڈرو گے. اور اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو حضور حاضر ناظر ہیں، پھر سگریٹیں پیتے ہو. جب باپ نہیں ہوتا سامنے خوب سگریٹیں پیتے ہو، پیر نہیں ہوتا سگریٹیں پی رہا ہو، حقے پی رہا ہو، دھوئیں اڑا رہا ہو، غیبتیں کر رہا ہو، خوب انشن باتیں کر رہا ہو، اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. تو پھر اللہ کو تو تم نے غائب ہی کر رکھا ہے اوپر سے اور نیچے سے. اللہ کے بارے میں یہ کہہ رکھا کہ اللہ کو اوپر والا بھی نہیں کہہ سکتے اور اللہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ حاضر ناظر. تو پھر کہتے ہیں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے تو اپنے باپ کے سامنے تم نے کیوں نہیں پیا سگریٹ؟ اپنی اماں کے سامنے کیوں نہیں پیا سگریٹ؟ تو ان لوگوں نے کیا ہے قوم کو چکر میں ڈالا ہے صاحب بہت زیادہ. اب انشاءاللہ قوم، میں تو ایک اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ یہ آڈیو ڈلے تو لوگ تفسیر علمشہ جو بریلی سے حضرت علامہ نقی خان رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اعلی حضرت کے والد کی، یہ کتاب جس دن ناگپور والے پڑھ لیں گے تو مجھے بھی فون کریں گے، اور پورے ہندوستان سے لوگ فون کریں گے 88 152 53 598 کہ یار تم نے غضب کی کتاب بتائی. یہ بہت لاجواب کتاب حضرت نے لکھی ہے. اس میں افراط و تفریط غلو نہیں ہے، غلو سے منع کیا حضرت نے بہت زیادہ. اچھا اس میں لکھا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، اللہ نے فرمایا دین میں غلو مت کرو. اور وہ بھی بتایا حضرت نے کہ انبیاء کرام کے لیے علیہ السلام ہے، صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ ہے، اور اولیاء کرام کے لیے قدس سرہ یا رحمت اللہ علیہ. اور یعنی یہ طریقہ اپنانا چاہیے. انہوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا ہے. ہاں کہیں کہیں غیر صحابہ کو انہوں نے بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے، اور کچھ دیوبندی عالموں نے بھی لکھا ہے. وہ جیسے سبقت قلم مانتا ہوں کہ سبقت قلم میں آ گیا وہ لکھنے میں. ہاں سبقت قلم یا لغوی معنی کے ساتھ بھی لکھتی ہیں. اور یہ سوچ کے چلو اللہ راضی تو ہے غوث پاک سے خواجہ بنیاد سے، تو کاٹنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن میں نے کہا کہ 1000 میں سے اگر 5 جگہ انہوں نے غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے تو 995 جگہ تو رحمت اللہ لکھا ہے. اکثریت مانی جائے گی نا. یہ اکثریت مانی جائے گی. تو پھر یہ اس کو دلیل نہیں بناتے کہ دیکھو در مختار اتنی جگہ غیر صحابہ کو لکھا ہے اتنی جگہ. میں نے کہا پھر امام حسین کو امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے تو بریلوی لوگ امام حسین کو علیہ السلام کہنے کو کیوں منع کرتے ہیں؟ جب یہی دلیلیں بناتے کہ اتنی جگہ رضی اللہ لکھا تو امام حسین کو علیہ السلام لکھا 50 کتابوں میں مل جائے گا. اچھا دیوبند والے تو کہہ بھی دیتے امام حسین کو علیہ السلام، لیکن بریلوی کبھی نہیں کہتا امام حسین کو علیہ السلام. عام طور سے بریلوی شدت برتتا کہتا ہے نہیں کہیں گے ان کو امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہیں گے، صرف رضی اللہ کہیں گے. وہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا ہے ان کے نزدیک وہی دین ہے وہی ایمان ہے. یعنی اعلیٰ حضرت پہ سلام بھیج دیں گے لیکن امام حسین کو ایک سلام نہیں بھیجیں گے، علیہ السلام نہیں کہیں گے. بریلوی منع کرتا ہے. میں نے کہا جب تم کہتے ہو کہ اتنی جگہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے تو امام حسین کو علیہ السلام بھی تو لکھا ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا ہم بھی مانتے ہیں جائز علماء نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے جائز لکھا ہے مسئلہ بتایا لیکن لکھا نہیں ہے انہوں نے. لکھا نہیں. کہیں کہیں سبقت قلم میں لکھنے میں آیا. تو ایک بار اجین سے میرے پاس فون آیا کہنا صاحب غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ دیجیے تو کیا حرج ہوا؟ تو میں کیا حرج ہے؟ کہنا نہیں کیا میں کیا اچھا رک جاؤ. میں نے ایک دم کہا جو مفتی مالوہ اندور کے ہے نا ابھی زندہ ہیں، میں کہ حضرت مفتی نور الحق صاحب مفتی مالوہ رحمت اللہ علیہ، تو کہنا صاحب وہ تو ابھی زندہ ہے. میں کیا حرج ہوا نا؟ کہنا صاحب زندہ ہے آپ تو. میں کیا حرج ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی غلط گالی تو دی نہیں، میں نے ان کو رحمت اللہ علیہ تو کہا ہے.
जैसे मैं कहूँ फारूक नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह या अब्दुल हफीज साहब जो नागपुर में एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती अब्दुल हफीज अब्दुल कदीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, लोग कहेंगे वो तो अभी जिंदा, तो मैं कहूंगा मैंने क्या गाली दी है, क्या आप रहमतुल्लाह अलैह क्यों कह रहा हो? तो मैंने लानतुल्लाह तो कहा नहीं, यही तो कहा है ना अब्दुल कदीर साहब रहमतुल्लाह अलैह। अरे नहीं साहब, मर्दों को जिंदों को नहीं कहा जाता, तो बस तो गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहा जाएगा। एक जायज है, हम भी मानते हैं, लेकिन कहा नहीं जाएगा। जैसे मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं, मगर कहा नहीं जाएगा, कहा नहीं जाएगा कि लोग ये समझेंगे दुनिया से चले गए। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात हो गई, इंशाल्लाह मैं डलवा दूंगा इसको भी। ठीक है, ठीक, सलाम।